قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، کون؟ حضرت جعفر طیار. اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ بڑی قربانی کیا کہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. پہلی ہجرت مکہ میں تھے نا، تو نبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت جعفر طیار کو، ان سب کو حبشہ کی طرف روانہ کر دیا کہ بھئی ہم تو بعد میں ہجرت کریں گے. ابھی حالات ایسے ہیں کہ کیونکہ ابھی مدینہ میں بھی ہجرت کرنے کا موقع نہیں تھا، مدینہ میں اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مظالم سے تنگ آ گئے اور یہ صحابہ کرام، تو حضرت جعفر طیار جو پرانے لوگوں میں سے تھے، مخلص، تو ان کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ نجاشی کا بادشاہ، ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ رحم دل ہے، وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر ہجرت کرو. حضرت جعفر طیار، عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے. آج آپ نقشے میں دیکھیں حبشہ کہاں ہے، کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے. تو وہاں ہجرت کر کے گئے نجاشی کے پاس. پھر ابو سفیان چلا گیا پیچھے، اس وقت وہ کافر تھا. اس نے کہا ہم جاتے ہیں اور نجاشی سے کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ باپ دادا کے دین سے پھر گئے، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو قتل کریں گے. ابو سفیان جب گیا ہے تو لمبا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاتا کہ وہ ابو سفیان نے باتیں کی، پھر نجاشی نے کہا، وہ کلام سنا. تو جب نجاشی نے، جو حضرت جعفر طیار تھے متکلم، کتنے بڑے آدمی ہوں گے نا جو اتنے مبارک وفد کو لے کر متکلم بنے ہوئے. تو نجاشی نے کہا کہ میں ابو سفیان سے کہا میں تحقیق کے بعد فیصلہ کروں گا، مجھے یہ بتاؤ جعفر طیار سے کہ تم پر کوئی قرآن جو ہے نا. حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا. نجاشی نے کہا بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو. نجاشی تو عیسائی تھا، اس کا خیال تھا کہ اگر یہ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ، نبوت کا انکار، تو یہ تو بے دین لوگ ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. سورہ مریم میں تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ آج وہ نقشہ انجیل میں بھی نہیں ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. پورا زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ جو انجیل میں بھی ہیں، لیکن اس کو سورہ مریم تو ویسی بڑی دلچسپ صورت ہے، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں اور سننے میں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی ہیں تو نجاشی نے پادریوں کو بھی بلا لیا تھا. یہ پادری جو ہے نا انجیل کے حافظ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، تو یہ علامات دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو نبی ظاہر ہوا ہے یہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی، کیونکہ ہر نبی آنے والے نبی کی علامتیں بتاتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسی حدیث میں اس کمبخت کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے، کچھ تذکرہ ہی نہیں ملتا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے نا کہ نازل ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے. تو جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی رویا اور اس کے ساتھ جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سارے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی، رو رو کے گیلی ہو گئی ان کی داڑیاں. اور نجاشی نے کہا خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو کلام ہیں، یہ الگ الگ کلام نہیں ہے، یہ بھی نبوت، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. تو پھر نجاشی نے کہا کہ جب تک میں موجود ہوں تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اسی وقت اس نے پھر گواہی دی. یہ ایسا خوش قسمت پہلا بادشاہ ہے جس نے نبی کو دیکھا نہیں، حکومت میں ہے، اور اسی وقت کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایہ بھی بھیجے اس نے، اور ان کو پناہ دی حضرت جعفر طیار کو کہ جب تک تمہیں ضرورت ہے یہاں رہو. پھر حضرت جعفر طیار کے پاس اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ میں پناہ مل گئی ہے. تو انہوں نے نجاشی سے اجازت لی کہ وہی ہمیں پناہ مل گئی ہے، ہم مدینہ جا رہے ہیں، اب مکہ نہیں جائیں گے. تو حضرت جعفر طیار پھر سارے وفد کو لے کے مدینہ پہنچے. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجاشی مسلمان ہو گئے، پہلے اطلاع مل چکی تھی، تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر طیار کو مدینہ آتے ہوئے کتنے عرصے کے بعد پیدل سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، اور خطرناک سفر، کوئی
دشمنیاں بہت ہیں. تو جب اپنے چچازاد بھائی کو دیکھا، عربوں میں چچازاد بھائیوں سے بڑے گہرے رشتے ہوا کرتے تھے، عصبہ سمجھا جاتا تھا نا ان کو، ہیں بھی عصبہ. تو حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار سے کھڑے ہو کر ملے اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے نجاشی کے اسلام قبول کرنے کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے چچازاد بھائی جعفر طیار سے ملاقات کی خوشی زیادہ ہے. ایک دم دیکھ کے نا اتنا خوش ہوئے آپ علیہ السلام کہ یہ زندہ سلامت واپس لوٹ آئے.